مسیح کے نام میں سب کو سلام۔ تو جے یسودی ہر شے یسودی۔ تو دوستوں آئے بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں متی کی انجیل، اس کا 7 باب، اس کی 13 آیت، تو جس کا ٹائٹل ہے تنگ دروازہ۔ تو دوستو تنگ دروازے کی تلاوت ابھی کرتے ہیں۔ تنگ اور کھلے دروازے پہ نظر ثانی کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم بائبل کی تلاوت کرتے ہیں 7:13 کی۔ تو آئیں اس میں سے دیکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تنگ دروازے سے داخل ہونا کیونکہ وہ دروازہ چوڑا ہے اور وہ رستہ کشال ہے جو ہلاکت کو پہنچاتا ہے، اور اس سے داخل ہونے والے بہت ہیں، کیونکہ وہ دروازہ تنگ ہے اور وہ رستہ سکڑا ہے جو زندگی کو پہنچاتا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پہ برکت ہو۔ تو دوستو جو رستہ زندگی کا ہے وہ تنگ اور سکڑا ہے، اور اس کے پانے والے تھوڑے ہیں، اور جو رستہ چوڑا اور خوشحال ہے اس کے پانے والے بہت ہیں۔ تو دوستو ان 2 دروازوں کے اور جو 2 رستوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو مسیح کے پیچھے ہو لے گا اس کا ایمان مسیح پہ ہے، دولت پہ، دنیا کی چیزوں پہ، اور جیسے کوئی جوان ہے جوانی کے زور میں شیطان بہکاتا ہے، تو دوستو وہ زناکاری، برے کاموں، برے امیج میں، شراب میں، نشوں میں، بری چیزوں میں پھنستا ہے۔ تو دوستو اس رستے میں بہت سے ٹریک ہیں، پر جو مسیح کے ساتھ ہو کے چلتا ہے وہ رستہ سنگڑا ہے، کیونکہ اس میں مسیح کے پیچھے چلنا، مسیح کو قبول کرنا، پاکیزگی میں رہنا، اپنی باڈی کو پاکیزگی میں رکھنا، نشے نہ کرنا، برے کام نہ کرنا، برے فعل نہ کرنا۔ خدا نے ہمیں یہ باڈی دی ہے، ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، یہ ماؤتھ دیا، یہ کان دیے ہیں، یہ دل دیا، دماغ دیا۔ اس کو آپ بری چیزوں میں لگاتے ہیں، آنکھوں سے آپ لڑکیوں کو، عورتوں کو دیکھتے ہیں۔ بائبل میں لکھا گیا ہے کہ جو بری آنکھوں سے دیکھ کر عورت کو خیالات، دماغ کے خیالات سے زنا کرتا ہے، اس نے وہ زنا کر لیا، اس نے وہ گناہ کر لیا جو خیالات میں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا۔ اور دیکھو دوستو وہ اس کی سزا بہت بڑی ہے۔ اب بائبل میں پڑھ سکتے ہیں زناکار، جوئے کار اور برے سے برے کام کرنے والوں کی سزا، اور جو اچھے کام کرنے والے جو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ اپنی ماں اور بہنوں کی طرح ان کو دیکھتے ہیں، اور جو بدکار اور برے ہیں وہ شراب نوشی کرتے ہیں، برے خیالات میں، ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ بائبل میں لکھا گیا کہ ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہ بیٹھو۔ تو وہ ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں بیٹھ کے برے خیالات، بری کام، بری چیزیں کرتے ہیں۔ تو دوستو یہ 2 دروازے ہیں، 2 رستے ہیں، پہلے دروازے، اس کے بعد رستے ہیں، اور وہ شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں، وہ ان میں پھنس جاتے ہیں، نشے کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اپنی جوانی کو خراب کرتے ہیں۔ جیسے بائبل میں لکھا گیا جوانی کے دنوں میں جو خدا کو یاد کرتے ہیں۔ تو دوستو آپ کو خدا نے ٹائم دیا ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے وہ سکڑے رستے میں سے گزاریں، وہ رستے میں سے نہ گزاریں۔ اور بائبل میں لکھا گیا شادی ایک دفعہ آپ شادی کر لیں، برے کاموں کو، بری چیزوں کو چھوڑیں جو زمانے میں چل رہی ہیں، دنیا کی چیزیں چھوڑیں، اور آسمان پہ جو بائبل میں جو لکھا گیا، جو آسمان پہ آپ کو پرافٹ دے گا وہ دیکھیں۔ یہ جو برا پرافٹ ہے وہ زمین میں ہی، وہ جھیل میں پرافٹ لکھا جاتا ہے، اور جو اچھا پرافٹ ہے وہ آپ کا آسمان پہ خزانہ جمع ہوتا ہے۔ آسمان پہ آپ کا جو اچھا اعمال ہے وہ جمع ہوتا ہے، اس کو کوئی نہیں چرا سکتا۔ جب زمین کا خزانہ، جو زمانے میں رہتے ہوئے چیزیں ہیں، جو لالچ ہے، برائی ہے، وہ آپ کو صرف وہ جھیل کی طرف لے کے جائے گا۔ تو جو آپ کی نیکیاں، اچھائیاں اور خدا کے اوپر ایمان رکھ کے اس کے ساتھ چلیں گے، وہ دوستو آپ کو
وہ جب بھی عدالت ہوگی تو وہ خدا کے حضور نئی باڈی، نئی سرزمین اور زندگی کا تاج ملے گا. جیسے لکھا گیا جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو دوستو آپ وفادار رہیں، یہ نہ سوچیں کہ آج گناہ کر لوں کل توبہ کر لوں گا. اور کئی تو دیکھیں توبہ کر کے پھر گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خطا ہو گئی. خطا دوستو ایسے نہیں ہوتی. آپ نے جب بائبل پڑھ لی، جب آپ کی آنکھیں کھل گئیں، جب آپ نے خدا کو قبول کر لیا، بپتسمہ لے لیا، تو دوستو اس کے بعد بھی آپ آتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی افسوس ہے. خدا موقع تو دیتا ہے، پر دوستو جو ایمانداری کے ساتھ چلے گا وہ زندگی کا تاج پائے گا، ہمیشہ کی زندگی کا. تو دوستو جن لوگوں نے ابھی تک مسیح کو قبول نہیں کیا، مسیح کو جانا نہیں ہے، صرف بائبل کو گھر میں رکھا پڑھا نہیں ہے، ان کے پاس بھی چانس ہے. بائبل کو پڑھیں، خدا کو قبول کریں، یسوع کو قبول کریں اور زندگی کا تاج پائیں. تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. پریز دی لارڈ.